السلام علیکم جی جناب، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل ارطغرل کے بارے میں۔ ڈرامہ سیریل ارطغرل بہت ہی زیادہ ہٹ ڈرامہ ہوا ہے جناب، اس صدی کا بہت زیادہ ہٹ ڈرامہ ہے، بہت ہی زبردست ڈرامہ ہے، اور مسلمانوں کے لیے تو بڑا زبردست ہے، ان کو تو دیکھنا چاہیے، کیونکہ مسلمان کریکٹر ارطغرل جو کہ 13ویں صدی میں تھا، یہ اس پہ یہ بنا ہوا ہے، اور ریئل سٹوری ڈرامہ ہے، بہت زبردست۔ پوری ورلڈ کے اندر اس کا ایک سیر طاری ہے، ہر بندہ اس کو دیکھ رہا ہے، خاص طور پہ مسلمان ممالک، ویسٹرن کنٹریز بھی میں دیکھا جا رہا ہے ڈرامہ۔ اس کی ڈبنگ کے بہت زیادہ مسائل آ رہے ہیں، بہت زیادہ لمبا ڈرامہ ہے، ڈبنگ بھی کوئی نہیں کر رہے، جیلسی میں کہ ہم اس کو فلاپ کرتے ہیں ڈرامہ، مسلمانوں کی یہ تاریخ کہیں ان کے بندے پڑھ نہ لیں، ان کے بچے پڑھ نہ لیں، کہیں پھر کا ایسا ارطغرل نہ پیدا ہو جائے، مسلمانوں کے اندر جنون نہ پیدا ہو جائے۔ اس کو فلاپ کرنے کے لیے بے شمار تکنیکیں لگائی جا رہی ہیں، نہ یہ یوٹیوب پہ مل رہا ہے جناب، نہ اس کی کہیں ڈبنگ کمپلیٹ ہو رہی ہے، ایپس میں ملتا ہے 2 دن بعد ایپ بھی خراب ہو جاتی ہے، اور ویسے بھی ڈرامہ بھی ہے بھی بہت لمبا، تو اس کی مختصر میں نے سوچا کہ وربلی ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دی جائے۔ ویسے ویکیپیڈیا پہ بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ویکیپیڈیا پہ بھی یہ ایک سمری ٹائپ اس کا پڑھا ہوا، اردو میں بھی آپ اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے اس پہ میں سلوٹ کرتا ہوں جناب طیب ارتگان صاحب کو، اور عمران خان صاحب کو بھی ساتھ ہی ساتھ، انہوں نے بھی پی ٹی وی پہ شروع کروا دیا ہے ڈبنگ کے ساتھ، فرسٹ رمضان سے شروع ہوا ہے۔ بڑا زبردست ڈرامہ ہے جناب، بہت ہی زیادہ اپنے سیر کے اندر لوگوں کو ایسے جکڑ لیتا ہے، اور کاسٹ بھی بہت اچھی ہے، ڈرامے کی پروڈکشن بہت اچھی ہوئی ہے، ایک ایک سین بندے کو اپنی طرف مدہوش کر لیتا ہے، گرافکس بڑے زبردست ہیں ڈرامے کے، آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے ڈرامہ۔ ایسے ڈرامے روز روز نہیں بنتے، جتنا بھی ٹائم لے بندے کو سیر کے اندر جکڑ لیتا ہے، بور نہیں ہونے دیتا۔ لہٰذا ڈرامے کا جو فرسٹ سیزن ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، شارٹ پہ وہ کیسے ہے، کیا ہے ڈرامہ۔ یہ جناب کہانی کی شروعات ہوتی ہے کائی قبیلے کی ہجرت سے۔ کائی قبیلہ ایک جگہ پہ قیام پذیر ہوتا ہے، اور وہاں سے ایک اپنی نئی منزل کی طرف جانا چاہ رہا ہوتا ہے، تو اسی تلاش کے اندر ہوتا ہے۔ 400 خیموں پر مشتمل یہ قبیلہ ہے، کائی قبیلہ، اور قحط کے مشکل وقت سے گزرنے کے بعد وہ ایک بہتر جگہ کی طرف ہجرت کرنے کا عزم رکھتے ہیں، جہاں پر وہ ایک نئی زندگی شروع کر سکیں۔ سلمان شاہ کائی قبیلے کے سردار ہیں جناب، اس کے مین کریکٹر پہ تھوڑی نظر آئے، سلمان شاہ، اور اس کے بعد ان کے 4 بیٹے ہیں جن کا نام ہے صارم، گلدارو اور ارطغرل، ذوالجان۔ ارطغرل ابھی چھوٹا ہے، ذوالجان ابھی چھوٹا ہوتا ہے، اور ریاستی امور میں ابھی نہیں حصہ لے پاتا۔ صارم کو منگول پکڑ کے لے جاتے ہیں، قبیلہ سمجھتا ہے انہوں نے اس کو مار دیا ہے، اس کی مدر یہ سمجھتی ہیں کہ اس کو مارا نہیں ہے، وہ زندہ ہے، لہٰذا وہ بھی منگولوں کی قید میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل اور گلدارو یہ ریاستی اور قبائلی امور میں اپنی بھرپور شرکت کرتے ہیں، تو ساتھ ہی جو دوسرے کریکٹر ہیں ارطغرل کے، جو ایک 3 سپاہی ہیں، وہ بھی مین کریکٹر ہیں، ارطغرل کے ساتھ وہ ہمیشہ رہتے ہیں، اس کے ساتھ جنگیں لڑتے ہیں، جن میں بابر ہے، ایک روشان ہے، اور ایک بہت ہی زبردست نور گل ہے جناب، میرا وہ فیوریٹ ہے۔ تو ارطغرل کی جو کائی قبیلے کے سلمان شاہ کے بیٹے ہوتے ہیں، ان میں سے ارطغرل کی شادی نہیں ہوئی ہوتی، گلدارو کی شادی ہوئی ہوتی ہے، اس کی بیگم ایک شہناز ہوتی ہے، ارطغرل سے ایک بی بی محبت کرتی ہے جس کا نام روشنی ہوتا ہے۔ شہناز اور روشنی، شہناز خاتون اور روشنی، ان کے والد کو غداری کرنے کے جرم میں سزا دی جاتی ہے، اور ان کی گردن اڑا دی جاتی ہے۔ تو روشنی ایک پازیٹیو کریکٹر ہے، شہناز تھوڑا ڈیول کریکٹر ہے، وہ اپنے والد کا بدلہ لینے کے لیے بہت زیادہ سازشیں کرتی رہتی ہے۔ ڈرامے کی شروعات فرسٹ ایپیسوڈ سے ایسی ہوتی ہے کہ ارطغرل اپنے 3 سپاہیوں، جن کے میں نے آپ کو نام بتایا، ان کے ساتھ جنگل میں جاتا ہے شکار کے لیے، شکار کر ہی رہے ہوتے ہیں، وہ ارطغرل ایک ہرن کو شکار کرنے ہی لگتا ہے، تو اتنے میں اس کو آواز آتی ہے ایک جگہ سے، وہاں پہ جا کے دیکھا جاتا ہے کہ جو صلیبی ہیں، عیسائی صلیبی ٹیمپلرز،
وہ 3 قیدیوں کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں، جن میں ایک ہے حلیمہ خاتون، بہت مین کریکٹر ہے اس ڈرامے کا۔ بعد میں جا کے اس کو لو بھی ارطغرل کو اس سے لو ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کا والد ہوتا ہے ایک شہزادہ نعمان، اور ان کا ایک بیٹا ہوتا ہے اس حلیمہ کا بھائی شہید۔ ان تینوں کو وہ صلیبیوں سے بچا لیتے ہیں۔ یہ تینوں اصل میں ایک سلجوقی خاندان، شاہی گھرانے سے ان کا تعلق ہوتا ہے، ان تینوں کا، شہزادہ نعمان کا۔ تو ان کو پھانسی دی جانی ہوتی ہے، ان کو وہ بچا کے لے آتا ہے ارطغرل اپنے قبیلے میں لے آتا ہے۔ حلیمہ اس کو سچائی نہیں بتاتی، لہٰذا وہ پکڑے جانے کے نہ ڈر سے اس کو سچائی نہیں بتاتی۔ وہ ویسے ہی ایک بزنس مین بن کے ان کے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، تاجر بن کے۔ تو ارطغرل کا قبیلہ جیسے ہی ان کو لے کے آتا ہے، پہلی مشکلات میں، قحط میں اور موسم کی سختی سے وہ پریشان ہوتے ہیں۔ جب وہ ان کو پکڑ کے لاتا ہے تو ادھر سے سلجوق سلطنت اعلان کر دیتی ہے کہ ہمیں یہ دیے جائیں تینوں بندے، ورنہ ہم جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ قبیلہ اور مشکلات میں گر جاتا ہے۔ لہٰذا ان مشکلات سے قبیلے کو سلمان شاہ نکالنے کے لیے ارطغرل کو امیر حلب کے پاس بھیجتا ہے، حلب میں۔ امیر حلب کے محل میں وہ جاتا ہے ارطغرل، اور اس کو بتاتا ہے ساری سچویشن کہ ہمیں ایک نئی جگہ دی جائے، ہم یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں۔ امیر حلب مان جاتا ہے شروع میں، بعد میں پھر اس کے محل کے اندر سازشی بھرے ہوتے ہیں، صلیبی بھرے ہوتے ہیں مسلمانوں کا روپ دھار کے۔ وہ اس کو اس بات پہ قائل کر لیتے ہیں جی یہ ان کو یہاں پہ نہیں آنا چاہیے، یہ ہے وہ ہے، مختلف قسم کے بلیم لگاتے ہیں، بہت لمبی سٹوری ہے۔ لہٰذا وہ بلیم لگا کے ارطغرل اب یہ سوچتا ہے کہ یہ تو اب ہمارا مسئلہ نہیں رہا، یہ تو اب پورے حلب کا بھی مسئلہ ہے، لہٰذا ان سازشیوں سے قبیلے کو آزاد کروانا چاہیے۔ ارطغرل اس تگودوں میں ہوتا ہے کہ اس کو وہ پکڑ لیتے ہیں، پھر بعد میں وہ آزاد بھی ہو جاتا ہے۔ اتنے میں وہاں پہ حلیمہ سلطان اور یہ اس کے والد اور بھائی بھی آ جاتے ہیں۔ اس کو پیار ہو جاتا ہے امیر حلب کو حلیمہ سے بھی، تو وہ اس سے شادی کرنے کے لیے اس کو راضی کر لیتا ہے۔ شروع میں وہ راضی ہو جاتی ہے اپنے بھائی شہیر کو وہاں سے بلانے کے لیے، اس کا بھائی شہیر وہاں پہ قید میں ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کو لے آ، اس کو اگر تو چھڑوا لیتا ہے تو میں تیرے سے شادی کر لیتی ہوں۔ لہٰذا وہ چھڑوا لیتا ہے، اینڈ ٹائم پہ وہ انکار کر دیتی ہے۔ تو ادھر یہ سٹوری ہے، قبیلے کی یہ سٹوری ہوتی ہے کہ قبیلے میں ایک غدار ہوتا ہے جس کا نام کردوغلو ہے۔ کردوغلو اپنے منہ بولا بھائی ہوتا ہے سلمان شاہ کا، وہ اپنے بھائی کا منصب سنبھالنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے، وہ قبیلے کا سردار بننا چاہتا ہے۔ اسی چکر کے اندر وہ صلیبیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیتا ہے، سازشیں کرتا ہے، قبیلے کے اندر بے چینی بدامنی پیدا کرواتا ہے۔ ساتھ اس نے وہ ملائی ہوتی ہے گلداروں کی بیگم شہناز، اس کے ساتھ مل کے قبیلے کے اندر ساری بدامنی ہے وہ پھیلاتا رہتا ہے۔ میری بدامنیوں کی وجہ سے سلمان شاہ اپنے بیٹے کو وہاں پہ بھی بھیجتا ہے امیر حلب کے پاس۔ تو لاسٹ میں وہ امیر حلب کو سچائی کا پتہ چل جاتا ہے، تو وہ ارطغرل کو جان جاتا ہے کہ یہ اچھا آدمی ہے، اور امیر حلب کو سچائی کا پتہ چلتا ہے تو وہ حلیمہ سے شادی نہیں کرتا۔ ادھر کردوغلو کا بھی پتہ چل چکا ہوتا ہے، کردوغلو غدار ہے، اس کا پتہ چل جاتا ہے، اس کی بھی گردن اڑا دی جاتی ہے۔ اس کی گردن ارطغرل اڑاتا ہے، بہت مشکل سے پکڑا جاتا ہے وہ۔ تو اب قبیلہ کوئی سکھ کی سانس لینے کے اس میں ہوتا ہے، تو لاسٹ پہ آ کے، ڈرامے کے سیزن کے لاسٹ پہ آ کے سلمان شاہ تبھی موت مر جاتے ہیں جناب، اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں اپنے بیٹوں کو کچھ نصیحتیں کر کے۔ ساتھ ہی ساتھ حلیمہ سلطان کی شادی بھی ہو جاتی ہے ارطغرل کے ساتھ۔